हर कोई अपनी बारी में बोले। जी स्पीकर साहब, स्पीकर साहब, हयादार औरतें, बापर्दा औरतें, लाख इख्तलाफ होगा इनका, लाख इख्तलाफ होगा स्पीकर साहब इनका, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का लाख इख्तलाफ हमसे होगा। इमरान खान से नफरत भी होगी, क्योंकि इमरान खान जैसे बहादुर लीडर तो ये है नहीं, तो चलो आपको सियासत में नफरत होगी। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि दुश्मनी में आप इतने गर गए कि आपने निकाह, कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। रियासत की कैद में होकर रियासत को ये कह दे कि तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना, ऐसा शख्स नाकाबिल शिकस्त होता है। सियासतदानों के साथ 9 मई के नाम पे और इमरान खान का साथ न छोड़ने के नाम पे सियासत का मुकाबला सियासत से नहीं, सियासत का मुकाबला चादर खींचने से, खुनरेजी करने से और इज्जतों की पामाली से शुरू किया है। पाकिस्तान एक ऐसा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एटमी ताकत है जिसमें नवाज शरीफ की माँ पे, जिसमें शहबाज शरीफ की माँ के ऊपर खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा जाता है, उनकी चादर खींची जाती है, उनको पर वाटर कैनन इस्तेमाल किए जाते हैं, लाठी चार्ज होता है, उनको पर FIR की जाती है, चादर और 4 दीवारों को पामाल किया जाता है, लेकिन किसी को शर्म नहीं आती है, किसी को शर्म नहीं आती है। स्पीकर साहब, कहा गया कि जी सियासत में सबका हक है और इसमें लिखा हुआ है कि जी टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर टॉलरेंस होनी चाहिए तो स्पीकर साहब, किसी के साथ तो किसी के वालिद साहब, किसी के दादा साहब कोई वजीर थे, पाकिस्तान की खिदमत की थी, कहीं पर किसी का जो है वो पीरी मुरीदी का मामला है, कहीं पर जो है वो किसी वजीर और मुशीर के या किसी का कहता है कि जी मैं फलाने तुमंदार सरदार का बेटा हूं और बेटी हूं। आप मेरे घर का मुहासरा करें, जब मैं घर से निकलूं तो आप मेरे ऊपर लाठी चार्ज करें। पूरे डेरा गाजी खान ने देखा कि पूरे डेरा गाजी खान की जितने भी पुलिस एनफोर्समेंट थी, इंतजामिया थी, वो एक साइड के ऊपर खड़ी थी और मुझे पाकिस्तानी चौक पे कॉर्डन ऑफ करके अकेला वहां पे खड़ा किया हुआ था। किसी को शर्म नहीं आई है, किसी को कोई फर्क नहीं वहां पे पड़ा। जब घर से बाहर निकलो तो कहते हैं कि आप NOC दो। कौन से आईन कानून में स्पीकर साहब होता है कि घर से निकलने के लिए आपको NOC चाहिए? बाप दादा ने मस्जिद बनवाई, नमाजों के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए, क्योंकि ये जरताज गुल के घर के सामने जो वो मस्जिद है, वहां पे मार्केट थी तो मार्केट के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने कहा ईद और चांद रात के ऊपर भी यहाँ पे कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी, क्योंकि शायद ये इस मार्केट में यहाँ पे जरताज गुल रहती है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें, उसके बाद मजीद बात करते हैं। स्पीकर साहब, हमने तो सुना था कि फलस्तीन में, कश्मीर में मकबूजा जगहों पे यहूदी और हिंदू जो खवातीन के खिलाफ टॉर्चर करते हैं, उनको हरास करते हैं, ताकि उनको कोई जो है उसके ऊपर बर्तरी हासिल हो जाए। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है स्पीकर साहब कि जब आलिया हमजा को, पढ़ी लिखी खातून इंजीनियर है, जब आलिया हमजा को उनकी 3 बेटियों के सामने रात को उसके बेडरूम से बालों से खींचकर मर्द पुलिस वालों ने सीढ़ियों के ऊपर घसीटा, तो मैं शहबाज शरीफ से पूछना चाहती हूं, कौन सी सियासी बर्तरी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर हासिल हो गई? अब मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद का जिक्र करना चाहती हूँ। स्पीकर साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद है, एक्स मिनिस्टर है हेल्थ की, और वो इस कौम की खिदमत कर चुकी है, कैंसर की सर्वाइवर है, एक लीडर खातून है। आज वो खातून, एक जमानत उसको नहीं मिलती जो कि बुनियादी हकूक के खिलाफ फर्जी है। आप ये चाहते हैं कि कोई पढ़ी लिखी खातून यहाँ पे सियासत के अंदर ना आए, उसके ऊपर दरवाजा बंद कर दिया जाए। तो मैं पूछना चाहती हूँ फॉर्म 47 वाले वज़ीर आज़म से, कौन सी सियासी बर्तरी आपको हासिल हो गई? स्पीकर साहब, ऑर्डर इन द हाउस प्लीज सुने ऑनरेबल मेंबर बोल रही हैं, सुने। सबने बोलना है, हर कोई अपनी बारी में बोले। जी स्पीकर साहब, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का लाख इख्तलाफ हमसे होगा। इमरान खान से नफरत भी होगी, क्योंकि इमरान खान जैसे बहादुर लीडर तो ये है नहीं, तो चलो आपको सियासत में नफरत होगी। स्पीकर साहब, मेरा सवाल है कि दुश्मनी में आप इतने गर गए कि आपने निकाह जैसे सुन्नत नबी, आपने उसके अंदर भी हाथ डाल दिया। कोई बापर्दा खातून भी आपके शर से महफूज नहीं रही। रियासत की कैद में होकर रियासत को ये कह दे कि तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा मुझे डरा हुआ देखना, ऐसा शख्स नाकाबिल शिकस्त होता है। स्पीकर साहब, मैं आपकी तवज्जो हासिल करना चाहती हूँ प्लीज। अब सर, ये विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से इंस्पिरेशन लिए, सर हम भी कदर करते हैं।
لیکن سر جو ہمارے ملک کے اندر اس وقت اشاریے ہیں، پاکستان میں مرد سیاستدانوں کو تو چھوڑیں، خواتین سیاستدانوں کے ساتھ 9 مئی کے نام پہ اور عمران خان کا ساتھ نہ چھوڑنے کے نام پہ سیاست کا مقابلہ سیاست سے نہیں، سیاست کا مقابلہ چادر کھینچنے سے، خونریزی کرنے سے اور عزتوں کی پامالی سے شروع کیا ہے۔ سر یہ میرے پاس رپورٹ ہے HRCP 2020 کی، سر اس کی ریسرچ کہتی ہے کہ 90% پاکستانی خواتین نے کہیں پر بھی زندگی کے کسی حصے میں ڈومیسٹک وائلنس کا وہ شکار ہوئی ہے۔ تو اسپیکر صاحب، جب 90% خواتین کہیں پر ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہیں، وہاں پہ کوئی آدمی جس کا ذہنی توازن شاید درست نہ ہو اور اپنا آپ کو بڑا امپاورڈ سمجھتا ہو، میل شوونزم ہے، وہ بند دروازوں کے پیچھے کسی خاتون کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرتا ہے تاکہ اس کی چیخیں سنائی نہ دیں۔ جب گھر کے بڑے اس کو جمع کرتے ہیں اور اس کو بلاتے ہیں کہ تم نے خاتون کے اوپر تشدد کیوں کیا، تو سر وہ بھی منہ چھپائے پھرتا ہے۔ لیکن پاکستان ایک ایسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے جس میں نواز شریف کی ماں پہ، جس میں شہباز شریف کی ماں کے اوپر خواتین کو سڑکوں کے اوپر گھسیٹا جاتا ہے، ان کی چادر کھینچی جاتی ہے، ان کو پر واٹر کینن استعمال کیے جاتے ہیں، لاٹھی چارج ہوتا ہے، ان کو پر FIR کی جاتی ہے، چادر اور 4 دیواروں کو پامال کیا جاتا ہے، لیکن کسی کو شرم نہیں آتی ہے، کسی کو شرم نہیں آتی ہے۔ اسپیکر صاحب، کہا گیا کہ جی سیاست میں سب کا حق ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی ٹالرنس ہونی چاہیے۔ اگر ٹالرنس ہونی چاہیے تو اسپیکر صاحب، کسی کے ساتھ تو کسی کے والد صاحب، کسی کے دادا صاحب کوئی وزیر تھے، پاکستان کی خدمت کی تھی، کہیں پر کسی کا جو ہے وہ پیری مریدی کا معاملہ ہے، کہیں پر جو ہے وہ کسی وزیر اور مشیر کے یا کسی کا کہتا ہے کہ جی میں فلانے تمندار سردار کا بیٹا ہوں اور بیٹی ہوں۔ لیکن اسپیکر صاحب، میرا سوال ہے، آپ میرے گھر کا محاصرہ کریں، جب میں گھر سے نکلوں تو آپ میرے اوپر لاٹھی چارج کریں۔ پورے ڈیرہ غازی خان نے دیکھا کہ پورے ڈیرہ غازی خان کی جتنے بھی پولیس انفورسمنٹ تھی، انتظامیہ تھی، وہ ایک سائڈ کے اوپر کھڑی تھی اور مجھے پاکستانی چوک پہ کارڈن آف کر کے اکیلا وہاں پہ کھڑا کیا ہوا تھا۔ کسی کو شرم نہیں آئی ہے، کسی کو کوئی فرق نہیں وہاں پہ پڑا۔ جب گھر سے باہر نکلو تو کہتے ہیں کہ آپ NOC دو۔ کون سے آئین قانون میں اسپیکر صاحب ہوتا ہے کہ گھر سے نکلنے کے لیے آپ کو NOC چاہیے؟ باپ دادا نے مسجد بنوائی، نمازوں کے اوپر دروازے بند کر دی، کیونکہ یہ زرتاج گل کے گھر کے سامنے جو وہ مسجد ہے۔ وہاں پہ مارکیٹ تھے تو مارکیٹ کے دروازے بند کر دیے، انہوں نے کہا عید اور چاند رات کے اوپر بھی یہاں پہ کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کیونکہ شاید یہ اس مارکیٹ میں یہاں پہ زرتاج گل رہتی ہے۔ میرے خاندان کی خواتین اسپیکر صاحب شرعی پردہ کرتی ہیں۔ 10 دفعہ میرے گھر کے اوپر جب ریڈ کیا گیا، دروازے توڑے گئے، لاتے مار کے پولیس آئی تو وہاں کے سارے وہ باپردہ خواتین گھر چھوڑ کے چلی گئیں۔ تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو سیاست کا حق ہے۔ مانتے ہیں ہم بینظیر بھٹو صاحبہ کی ہم عزت کرتے ہیں کیونکہ پہلے وزیر اعظم تھی خاتون، لیکن ایک دوسری بھی تو ہے نا جو ٹک ٹاک اور وزیر اعلیٰ جو کہتی ہے کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے۔ ریڈ لائن کے بعد آپ یہاں پہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی تصویر کے سامنے محترمہ فاطمہ جناح کا ذکر کرتے ہیں۔ شکر ہے اسپیکر صاحب، اسپیکر کے محترمہ فاطمہ جناح کے جو اپوننٹ تھے نا وہ ہندو تھے، وہ انگریز تھے، وہ کچھ تو وزادار تھے۔ یہاں پہ وزاداری کا مجھے عالم بتائیں، یہاں پہ آپ مجھے وزاداری کا عالم بتائیں اسپیکر صاحب کہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے پاکستان میں بھی خواتین کو سیاست کی اجازت ہے۔ یہ آمریت کا ذکر کرتے نا، کل کو کہہ رہے تھے کہ جی کسی کو نکال کے آپ قبر سے پھانسی پہ لٹکا دو، تو مشرف دور میں سب سے زیادہ خواتین کو یہاں پہ ریزرو سیٹ دے گئی۔ بدترین آمریت کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی، بینظیر بھٹو کے دور کے اندر بھی خواتین کو سیاست کی اجازت تھی، عمران خان میرے لیڈر کی حکومت میں خواتین کو سیاست کی اجازت تھی۔ سب سے زیادہ پاکستان کی تاریخ میں اگر کابینہ میں کوئی منسٹر بنی ہے تو وہ عمران خان کے دور میں بنی ہے۔ میں سوال پوچھنا چاہتی ہوں اسپیکر صاحب ان کو چپ کرائیں۔ آرڈر ان دا ہاؤس، محترمہ آپ بولیں۔ اسپیکر صاحب میں صرف سوال پر یہ کرنا چاہتی ہوں کہ جب نواز شریف کا دور آئے گا، جب شہباز شریف کا دور آ گیا تو کیا خواتین کے اوپر سیاست کے دروازے بند ہوں گے؟ ہمیشہ ان کی کریکٹر اساسینیشن ہوگی، ہمیشہ ان کو جیلوں کے اندر ڈالا جائے گا۔ جی ناظرین کرام، یہ تھی محترمہ زرتاج گل، اسمبلی میں خطاب کر رہی تھی
اور اس طرح کا زبردست قسم کا انہوں نے خطاب کیا ہے کہ حکمران طبقے کے 14 طبق انہوں نے روشن کر دیے ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے بات کی ہے ناظرین کرام پاکستان کی سیاست میں پاکستان کی خواتین کو درپیش مسائل کے حوالے سے، اور مختلف قسم کے حوالے انہوں نے دیے ہیں۔ خاص طور پہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے، جن کو انہوں نے ٹک ٹاکر کا لقب دیا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کو، کہ وہ تو یہ کہتی ہیں کہ پاکستان میں خواتین میری ریڈ لائن ہے۔ تو جو کچھ پچھلے 2-2.5 سالوں میں پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ہوا، خاص طور پر انہوں نے اپنے متعلق بھی اگزامپل دی کہ جب میں نے 8 فروری کا الیکشن لڑا تو مجھے کتنی زیادہ بندشوں اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور میرے لیے کتنی مشکلات کھڑی کی گئی، میرا باہر نکلنا بند کر دیا گیا، مجھے کارڈن آف کر دیا گیا ایک جگہ پہ۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ریڈ لائن خواتین ہیں، کیا میں خواتین نہیں ہوں؟ تو ان کو میں اپنی اگزامپل دیتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ اوورال بہت ہی بڑھیا قسم کی سپیچ تھی جی محترمہ زرتاری گل کی، جب بھی یہ تقریر کرتی ہیں بہت ہی جشیلی سپیچ ہوتی ہے ان کی، بہت ہی دلیل کے ساتھ جو ہے یہ اپنے جو خیالات ہیں اس کا یہ اظہار کرتی ہیں۔